بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے کسی ایک کا عقیدہ 14 یا 12 کا نہیں تھا اور نہ ہی سیدنا علی کا غدیر خم پر جانشینی کا اعلان ہوا۔ اہل تشیع حضرات قرآن و سنت کے مطابق 12 امام ثابت کر کے من گھڑت قرآن کی تفسیر کر کے سیدنا علی پر بہتان لگاتے ہیں کہ سیدنا علی نے امامت کی ہے، حالانکہ آپ نے سیدنا ابو بکر کی بیعت کی ہے اور آپ مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ ہیں۔ اسی لیے غدیر خم کا اصل واقعہ یہ ہے۔ صحیح بخاری۔ امام بخاری نے باب میں لکھا ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجنا۔ حضرت بریدہ بن حصیب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس 5واں حصہ کو وہاں سے لے آئیں۔ مجھے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بغض تھا کیونکہ میں نے انہیں ایک لونڈی سے صحبت کی غسل کرتے دیکھا تھا۔ میں نے خالد سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ علی نے کیا کیا۔ پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، بریدہ کیا تمہیں علی کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا کیونکہ خمس غنیمت کا 5ویں حصے میں وہ اس سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ حقیقت حضرت علی یمن سے ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت حج پر پہنچے۔ یمن کے علاقے سے مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئیں تو ان میں سے ایک لونڈی بطور خمس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لی۔ اس پر دیگر ساتھیوں کو کچھ اعتراض ہوا، اسی لیے حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ 10 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولہ فعلی مولہ، ترمذی حدیث نمبر 3713، ابن ماجہ حدیث نمبر 121، یعنی جس شخص کے لیے میں محبوب اور دوست ہوں بس علی ابن ابی طالب اس کے محبوب اور دوست ہیں۔ فرما کر حضرت علی سے اس واقعے کی وجہ سے دلی بغض دور کر دیا۔ صحیح بخاری۔ مولا کہنا ایسا ہی ہے جیسے امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بیان میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا تھا تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ وفات سے پہلے اگر جانشین غدیر خم پر ہی ہو چکی تھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کا واقعہ ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی کے ہاتھ تھام کر فرمایا، اللہ کی قسم 3 دن بعد آپ محکوم ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم مجھے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے خوب شناخت ہے کہ وفات کے وقت بنی عبد المطلب کے چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ خلافت کسے ملے گی۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اگر کوئی دوسرا ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا اور اس کے بارے میں ہمیں وصیت فرما دیں۔ سیدنا علی نے کہا اللہ کی قسم اب اگر پوچھا اور نبی کریم نے انکار کر دیا تو لوگ ہمیں کبھی خلافت نہیں دیں گے، میں تو نہیں پوچھوں گا۔ سیدنا ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی خاص تحریر ہے؟ فرمایا نہیں، صرف کتاب اللہ کا فہم اور یہ صحیفے ہیں۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت، قیدیوں کی آزادی اور کہ مسلمانوں کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، ان سب کے مسائل۔ حدیث قرطاس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہوا تو اس وقت گھر میں کچھ صحابہ موجود تھے، ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم کاغذ لائیں میں تحریر کر دوں، جس کے بعد آپ ہرگز نہ بھولیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ تکلیف میں ہیں اور قرآن موجود ہے، لہٰذا ہمیں قرآن و حدیث ہی کافی ہے۔ گھر میں موجود صحابہ نے اس میں اختلاف کیا اور بحث و مباحثہ ہونے لگے۔ کچھ کہہ رہے تھے قلم کاغذ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرما دیں، جس کے بعد آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ کچھ کہہ رہے تھے رہنے دیجئے، آپ تکلیف میں ہیں۔ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابو بکر اور آپ کے فرزند عبد الرحمن کی طرف پیغام بھیجوں گا اور خلافت کی وصیت کر دوں تاکہ کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کرے نہ تمنا۔ نتیجہ اہل تشیع حضرات یا تو اہل سنت کی تشریح مان لیں یا ثابت کر دیں کہ سیدنا علی نے سیدنا ابو بکر کے مقابلے میں قرآن و سنت کے مطابق امامت کی ہو، یا کسی نے سیدنا علی کی بیعت حضرت ابو بکر کے مقابلے میں سیدنا علی کی ہو۔ اہل تشیع ایک بے بنیاد دین ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔